دنیا بھر میں منڈلاتا ہوا اس وقت ایم پاکس یعنی منکی پاکس کا جو خطرہ ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ایک تشویش کی وجہ ہے، اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ اتھارٹیز نے اب اسکرین کرنا شروع کر دیا ہے تمام ان ٹریولرز کو جو پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور اسکینرز اس وقت تمام کے تمام ایئرپورٹس پہ اور بارڈر کراسنگ پہ نصب کر دیے گئے ہیں، جس میں افغانستان، چائنا، انڈیا اور ایران بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں سے بھی سسپیکٹڈ انفیکشنز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 11 کیسز اس سال رواں سال میں رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ ہے۔ لیٹسٹ کیس 13 اگست کو سامنے آیا سعودی عرب میں، جو کہ ایک 34 سالہ مرد کا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی تک ایک شخص کی موت اس النس کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ تمام دنیا اس پہ تشویش کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ورلڈ ایچ او نے اس کو ایک گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے۔ پاکستان اس وقت جینیٹک سیکوینسنگ کنڈکٹ کر رہا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا ویریئنٹ آف دا لیٹسٹ کیس۔ یہ ملک مختار احمد صاحب کا کہنا تھا، جو کہ پرائم منسٹرز کوآرڈینیٹر ہیں اور نیشنل ہیلتھ۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید فیصل محمود صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر فار دا سیکشن آف انفیکشس ڈیزیزز ایٹ یحییٰ خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور ایم پاکس کے بارے میں لوگوں کی جو اتنی تشویش ہے، یہ انفیکشن ہے کیا، اور یہ انسانی صحت کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے؟ کیا یہ جان لیوا ہے؟ بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو ایم پاکس کا جو وائرس ہے یہ جان لیوا ہے، مگر بہت کامنلی نہیں کرتا۔ تقریباً اس کی جو اماک کی شرح ہے، ڈپینڈنگ کہ کون سا والا اسٹرین ہے، یہ بہت کم سے لے کے بہت 10% تک ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ چھونے سے لگتا ہے، ٹچ سے لگتا ہے، ہوا سے بھی لگ سکتا ہے، مگر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہلے کافی عرصے پہلے تو یہ صرف افریقہ تک محدود تھا، مگر 2022 میں ہم نے دیکھا یہ پوری دنیا میں اب پھیلنا شروع ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ فیصل صاحب، اس وقت جو 3 کیسز کا پاکستان سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ یہ ٹریولرز تھے، یہ مسافر تھے، دوسرے ممالک سے پاکستان پہنچے ہیں، یا جس طرح کہ ملک مختار احمد صاحب نے کہا کہ جینیٹک سیکوینسنگ بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ لیٹسٹ کیس کے پاکستان آنے کی کیا وجہ ہے، اور اس کو کس طرح اس سے نپٹا جا سکتا ہے؟ یہ جو لیٹسٹ کیس آیا ہے یہ ٹریولر ہی تھے، اینڈ زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ ٹریولرس کے ہی آ رہے ہیں۔ جو جینیٹک سیکوینسنگ کی بات کریں وہ یہ ہے کہ جو ایم پاکس کا ایکچولی 2 اقسام ہوتے ہیں، ایک کلیڈ 1 اور کلیڈ 2 کہتے ہیں۔ جو کلیڈ 2 والا جو ہے وہ 2022 میں اس نے بڑا آؤٹ بریک کیا تھا، اس کے کیسز ابھی بھی ایک کا آتے رہتے ہیں، مگر یہ جو ایڈوائزری شائع کی یہ دوسرے والے ویریئنٹ کے لیے ہے، کلیڈ 1 کے لیے، کیونکہ یہ زیادہ شدید انفیکشن کرتا ہے، اینڈ یہ افریقہ کے کچھ ممالک جہاں پہ کبھی بھی نہیں پایا گیا تھا، وہاں سے یہ اسپریڈ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیس ہمارے پاکستان میں آیا تھا، یہ پرانا والا یعنی کہ جس کا 2022 کے جو کیسز آ رہے تھے، یہ اسی کا ایک کڑی ہے، یا یہ نیا والے کے ساتھ آ رہا ہے؟ البتہ لگتا ہے یہ پروبیبلی یہ کلیڈ 2 ہی نکلے گا پروبیبلی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ یہ ایک جلد کی بیماری ہے جیسے ہم اکثر چکن پاکس اور ایم پاکس کو دیتے ہیں، جس پہ واضح قسم کے اس کی علامات آپ کو جلد پہ نظر آتے ہیں، اسکن پہ نظر آتے ہیں؟ یہ انفیکشن کیا آرگنز تک پہنچتا ہے؟ خاص طور پہ اس میں کچھ لوگ جو علامات کی ہم بات کرتے ہیں اس میں فیور اور سر درد کی شکایت کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ ان علامات کے بارے میں اور اس کا جو اثر ہے انسانی جسم پہ، انسانی صحت پہ، اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں آگہی دیں۔ تو دیکھیں، اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تھوڑا سا کہ بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے جو تقریباً 1 سے 3 دن تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر یہ دانے نکلتے ہیں، اینڈ بنیادی طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد میں ہی نظر آتے ہیں۔ یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ پہلے ایک دھبے جیسے ہوتے ہیں، پھر وہ دانے بنتے ہیں، دانے کے بعد پھر اس میں پیپ یا پانی جیسے دانے بنتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ایک جھلی بنتی ہے، اور پھر وہ اتر جاتی ہے، کھرن بنتی ہے۔ یہ عموماً چہرے سے شروع ہوتا ہے، مگر کیونکہ یہ جنسی تعلقات سے بھی پھیل سکتا ہے تو یہ نچلے حصے میں بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، یعنی پورا مرحلہ جو ہے وہ تقریباً 1-3 ہفتے تک رہتا ہے۔ اوکے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ایسی اگر بیماری لاحق ہو جائے تو ابھی جیسے بات کی جا رہی ہے ہمارے پاس میزلز کی، چکن پاکس کی، اسمال پاکس کی ویکسینز موجود ہیں، کیا ایم پاکس کے بچاؤ کے لیے ویکسین ہے؟ ابھی تک اس کو دریافت کر لیا گیا ہے؟ جی، تو 3 ویکسینز ہیں جو اس کے لیے کام کی جاتی ہیں، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایون جن ممالک میں اویلیبل ہے، اور پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے یہ، مگر ایون جن ممالک میں اویلیبل ہے ان ممالک کے اندر بھی یہ ویکسین جو ہے یہ سب میں نہیں دی جاتی، صرف ان میں دی جاتی ہے جن کا رسک انفیکشن ہونے کا زیادہ ہوتا ہے۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بالکل اندر صحیح. ایم پاکس کے کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو اگر ویکسین پاکستان میں آتی بھی ہے تو زیادہ لوگوں کو اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل صحیح. فیصل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی شروعات ویئر آر دا روٹس آف دس ڈیزیز. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ افریقہ سے شروع ہوئی تو جو جانوروں سے کانٹیکٹ کے ذریعے یہ ایک مرض ہے یا ایک وائرس ہے جو پیدا ہوا. اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ انفارمیشن اگر ہو. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ جو بیماری ہے یہ انیشلی جانور سے ہی انسانوں میں منتقل ہوتی تھی، مگر یہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2022 سے بھی پہلے کچھ سالوں پہلے یہ انسان ٹو انسان بھی اس کی ٹرانسمیشن بہت بڑھ گئی تھی. شروع میں یہی خدشہ تھا کہ صحیح. یہ کیوں بڑھی ہے یا واقعی ہوئی کہ نہیں، پر اب بھی کلیئر ہے کہ اب ہیومن ٹو ہیومن اس کی ٹرانسمیشن آرام سے ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر فیصل ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اس وقت ایک فلو لائک وائرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں بالخصوص کراچی میں نظر آ رہا ہے جو کم از کم 10 سے 12 دن لیتا ہے. اٹ کمپلیٹلی رینڈر سم پیپل ان میں بالکل انرجی یا کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. 20-25 دن یہ ایک کوئی نارمل وائرس نہیں لگ رہا. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ دس از آلسو پروبیبلی دی ایڈونٹ آف کووڈ اگین. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرایا تو اپنے آپ کو کووڈ پازیٹیو بھی پایا. از کووڈ میکنگ اے وے بیک اور کیا دوبارہ ہمیں وہی احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ سماجی فاصلہ رکھیں یا ماسک کا استعمال کریں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو 2 وائرسز ہیں جو کہ مور آف، ایک تو کووڈ ہے اور دوسرا انفلوئنزا ہے. انفلوئنزا وائرس بھی بہت شدید انفیکشن کرتا ہے اینڈ دونوں وائرسز کے اندر بہت تیز بخار ہوتا ہے جس میں بہت درد کرتا ہے اینڈ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں. کووڈ انفلوئنزا دونوں کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ ہمارے پاس کچھ ریسنٹلی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں اس کی. تو کیپ ان مائنڈ کہ وہ جو 2021-22 میں تھا اور اب میں بہت چینجز آئی ہیں. زیادہ لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے، سب کو زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. تو اب وہ سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ لاک ڈاؤن وغیرہ تو نہیں ہوں گے. البتہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، نزلہ کھانسی مائلڈ بھی ہو، تو اس وقت ماسک پہننا ضروری ہے تاکہ یہ وائرس مزید نہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب جیسے انفلوئنزا کے لیے ہم اب سالانہ فلو شاٹ ضرور لگواتے ہیں اور اس کی ایک اپنی افادیت ہے، خاص طور پہ امیونو کمپرومائز لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے. تو کیا کووڈ کے بوسٹر کی بھی نوبت آ سکتی ہے؟ کووڈ کی بوسٹر کی نوعیت آ سکتی ہے. انفیکٹ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم لوگ کووڈ اینڈ انفلوئنزا اور ایک اور وائرس ہے RSV، اس کی ویکسین لگائیں. انفارچونیٹلی وہ ویکسین جی. پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے، پر لگتا یہ ہے کہ اوور دا کمنگ ایئرز ان تینوں وائرسز کی اینوئل یا ایوری فیو ایئرز پہ ویکسین لگانے کی ضرورت پڑے گی. بالکل. ایک آخری سوال مجھے بتائے گا کہ فلو ویکسینیشن یعنی جو فلو شاٹ ہوتا ہے اس کو لگانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اب جیسا کہ خزاں کا وقت آنے والا ہے، ابھی تو خیر پاکستان میں مانسون چل رہا ہے، بٹ دا ورلڈ نوز اٹ ایز دا فال سیزن. کیا یہ صحیح ٹائم ہے فلو شاٹ لگوانے کا؟ جی ایبسولوٹلی. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہے کووڈ کے زمانے میں بھی یہ وائرس چینج جی. ہوتا رہتا ہے، فلو کا وائرس بھی چینج ہوتا رہتا ہے اینڈ ہر سال جو ویکسین آتی ہے وہ نئے وائرس کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ جو نیو ویکسین ریلیز ہوتی ہے یہ ریلیز بھی اراؤنڈ فال کے سیزن یعنی کہ اکتوبر سپٹمبر کے ٹائم ہوتی ہے. تو سپٹمبر اکتوبر میں جو نئی والی ویکسین آئی ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر پرانی لگائیں گے تو آپ کی فیوچر آپ کی پروٹیکشن نہیں ملے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دیکھیں ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. مجھے زیادہ تر مسائل اپنے ارد گرد اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجین میں کوئی اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے، اس کو کمپلیٹلی ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. آپ ایک نظر ذرا اس احساس کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے، خاص طور پہ اپنے دفاتر کو دیکھتے ہیں، اپنے گلی محلوں کو دیکھیے. آپ کو جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر بھی نظر آئے گا، آپ کو جگہ جگہ لوگ کھانستے تھوکتے نظر آئیں گے اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے. لیکن ہم ان چیزوں سے باز نہیں آتے. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سماجی فاصلہ رکھنا تھا، اگر آپ چھینک رہے ہیں یا کھانس رہے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں، دوسروں سے دور رہیں اور سرفیسز کو، خاص طور پہ جو کامن سرفیسز ہیں جیسے لفٹس وغیرہ ہیں یا کسی ریسیپشن ڈیسک کی بات کی جائے، وہاں سے لگنے والے وائرسز کو پریونٹ کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ بار بار ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے ساتھ کوئی ڈس انفیکٹنٹ رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم کئی وائرسز، کئی انفیکشنز اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور یقیناً اپنی قوت مدافعت کو بھی آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے.